السلام علیکم۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید خاص اور مشہور ولی کامل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے تاکید کی تھی کہ ان کا نماز جنازہ صرف وہی شخص پڑھا سکتا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو اور جس نے ہمیشہ عشاء والے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی ہو۔ یہ وصیت ایسی سی کہ جس سے سن کر اس وقت کے جو نامی گرامی علماء تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس وقت کے جو بادشاہ وقت تھے وہ یہ کہہ کر روتے ہوئے جنازہ پڑھانے تشریف لے آئے کہ حضرت خود تو فوت ہو گئے لیکن میرا جو راز ہے وہ فاش کر گئے۔ یہ اس وقت کے جو حکمران، ان کا نام حضرت شمس الدین التمش تھا۔ آپ مشہور بادشاہ قطب الدین ایبک کے غلام تھے۔ قطب الدین ایبک نے جب 1206 میں وفات پائی تو اس کا نااہل بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کے تخت نشین ہوتے ہی سلطنت میں بغاوتیں جو ہیں وہ سر اٹھانے لگیں اور مملکت کا جو نظام تھا وہ درہم برہم ہو گیا۔ تو 1211 میں شمس الدین التمش نے آرام شاہ کو تخت سے اتار کر خود تخت سنبھال لیا تھا۔ آپ نے تخت سنبھالتے ہی سب سے پہلے بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا اور کئی ہندو راجاؤں کی حکومتوں کو ختم کر کے ان کے جو علاقے تھے وہ اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ آپ اپنے وقت کے بہت تہجد گزار اور پرہیزگار بادشاہ تھے۔ آپ قطب الدین ایبک کی طرح غلام ہی تھے جو اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے بادشاہ کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ بادشاہ بننے سے پہلے آپ دکن کے گورنر تھے۔ جب آرام شاہ کی وجہ سے سلطنت خطرے میں پڑ گئی تو آپ نے آرام شاہ کو تخت سے اتار کر خود تخت سنبھال لیا تھا۔ آپ نے اپنی قابلیت سے چنگیز خان کو ہندوستان پر حملہ کرنے سے روک کر رکھا۔ 1221 میں جب مشہور جلال الدین خازرمی اور چنگیز خان کی جنگ ہوئی تو یہ دونوں لڑتے لڑتے سندھ تک پہنچ آئے تھے۔ راستے میں منگولوں نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اس وقت ہندوستان پر شمس الدین التمش کی حکومت تھی۔ آپ نے اپنی فہم و فراست سے منگولوں کو آگے بڑھنے سے روکا اور وہ واپس لوٹ گئے۔ آپ نے ہندوستان پر تقریباً 25 سال تک حکومت کی اور 1236 میں تقریباً 25 سالہ دور حکومت کے بعد آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار نیو دہلی میں واقع ہے۔ قطب مینار اور ایک مشہور معروف مسجد جو کہ قطب الدین ایبک اپنے وفات کی وجہ سے ادھوری چھوڑ گئے تھے، آپ نے ان دونوں کو مکمل کروایا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ بالکل نااہل ہیں۔ ناصر الدین محمود نے اپنی بہن کے ساتھ جنگ کی اور کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی یہ جو حکومت تھی وہ بکھر گئی اور ختم ہو گئی تھی۔ اللہ کی ہزار رحمتیں ہوں آپ جیسے نیک اور